بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ شب برأت قریب ہے اور یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی جو درمیانی شب ہے اس شب کو شب برأت کہا جاتا ہے، اور اس شب کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور بڑی ہی اس کی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گری فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، یعنی ندا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اسے بخش دیا جائے۔ ہے کوئی مجھ سے عافیت کا طلبگار کہ اس کو عافیت دی جائے۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دیا جائے۔ ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ اور یہ ندا غروب آفتاب سے لے کر، جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت تک یہ ندا دی جاتی رہتی ہے۔ شب برأت کو اللہ تعالیٰ یہ ندا فرماتا ہے، تو جو اس رات اللہ تعالیٰ سے برأت طلب کرے، جو اس رات اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، جو اس رات اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے، جو اللہ تعالیٰ سے اس رات رزق طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے، اسے عافیت بھی عطا فرماتا ہے، اسے مغفرت اور بخشش بھی عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے عرض کرتے ہیں، لیکن اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ندا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور یہ اس طرح کی راتیں شب قدر دی گئی، شب برأت دی گئی، اس طرح کی جو راتیں اس امت کو عطا کی گئی، شب جمعہ عطا کی گئی، جمعے کی رات اس میں عبادت کرو، اس کی فضیلت ذکر کی گئی۔ عید کی رات اس کی فضیلت ذکر کی گئی کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کے دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو راتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائیں، یہ اس لیے عطا فرمائیں کہ یہ تھوڑے میں ایسا عمل کر جائیں کہ بہت زیادہ ان کے لیے کافی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گویا کہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، اور اس مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اسے ایک قرات ملتا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ ظہر سے عصر تک کرتا ہے، اسے بھی ایک قرات ملتا ہے۔ اگرچہ ظہر سے عصر کا وقت کم ہے، فجر سے لے کر ظہر کا وقت زیادہ ہے اور ظہر سے عصر کا وقت کم ہے، پھر بھی اسے مزدوری میں ایک ایک قرات دیا جاتا ہے۔ لیکن تیسرا شخص ہے جو عصر سے مغرب، جو کہ بہت ہی قلیل وقت ہے، اس میں محنت کرتا ہے، اس میں کام کرتا ہے، اس میں مزدوری کرتا ہے، اور اسے 2 قرات اجر دیا جاتا ہے، 2 قرات دیے جاتے ہیں۔ فرمائیے جو تیسرا شخص ہے اس کی مثال میری امت کی ہے۔ پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری نصارہ کی ہے، اور تیسری میری امت کی ہے کہ بہت تھوڑا عمل کریں گے، مغرب سے عصر سے مغرب کا وقت بہت قلیل وقت، اس میں عمل کریں گے اور 2 قرات اجر، یعنی دگنا اجر دیا جائے گا۔ اسی لیے اس امت کے عمل کو آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تھوڑے عمل کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے، اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا عمل کافی ہوتا ہے۔ جیسا کہ شب قدر کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس رات شب قدر میں جو عبادت کرے اس کی ایک رات کی عبادت گویا کہ کوئی اس کے مقابلے میں 1000 مہینے کی عبادت کرے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح شب برأت عطا فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، بس اس کی طرف جھکنے والے بنو، اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اس کی طرف آنے والے بنو۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے، لیکن تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بنی اسرائیل کے لیے اس قدر آسانیاں نہیں تھی، ان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے تھے کہ جن پر ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، لیکن ہمارے لیے توبہ رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے فرمایا، جو گناہ کر جائے اس کے لیے کیا فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ گناہ ہو گیا، پہلے کی امتوں کے لیے اتنا آسانی نہیں تھی، اس امت کے لیے خاص اللہ کی مہربانی ہے، خاص اللہ کی عنایت ہے۔ فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑے سے بڑی خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بس توبہ کرنے والے بنو، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی کہ بس میرا بندہ میری طرف جھکے اور توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کا جلال، آپ کا عدل، آپ کا انصاف اور آپ کا جلال جو ہے وہ لوگوں پر آپ کی ہیبت تھی۔ ایک شخص شراب لے کر جا رہا تھا، آپ کو دیکھا فوراً شراب چھپا لی، ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً کہنے لگا کہ یا اللہ آج حضرت عمر سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، آپ فوراً اس کے پاس گئے اور جلال میں اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے گھبرا کر کہا کہ میرے پاس تو سرکہ ہے، شراب نہیں، میرے پاس تو سرکہ ہے۔ آپ نے کہا دکھاؤ۔ جب دکھایا تو حقیقت میں اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں بدل دی۔ تو ہم سچے دل سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی شراب کو اپنے پاک اور صاف سرکے میں بدل دے گا، پاک کر دے گا ہمیں۔ بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ یعنی کہ وہ اتنا غفور و رحیم ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی صحیح معنوں میں جھک جائے نا، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اس کے بارے میں اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے، معافی مانگ لے، تو وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو میرا رب بڑا مہربان ہے، جھکنے چاہنا چاہیے، عاجزی کرنے والا چاہیے، اس کی طرف آنے والا چاہیے۔ آئیے اس کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ رات جو ہمیں عطا ہو رہی ہے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی قدر کیجیے، جھکیں اللہ کی طرف، توبہ کریں، مغفرت طلب کریں۔ اور وہ خود رب ندا کر رہا ہے اس رات تو کہ آؤ میرے بندوں، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے طلب کرو میں دوں گا، رزق طلب کرو گے تو دوں گا، عافیت طلب کرو گے وہ دوں گا، مغفرت طلب کرو گے وہ عطا کروں گا۔ تو مغفرت طلب کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والے کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جنگل بیابان میں ہو اور اس کا اونٹ جس میں سامان لدا ہو وہ جو ہے وہ اس سے گم ہو جائے، اور اسے بہت تلاش کرے، بہت تلاش کرے، بہت تلاش کرے، اس کے بعد وہ اسے نہ ملے، اور وہ ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جائے اور اسے نیند آ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اور اس کا بما ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، تو سوچو اس کے کس قدر اسے خوشی حاصل ہوگی، اسے کس قدر فرحت حاصل ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی نازک رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ آئیے رب کی طرف توبہ کریں، وہ ضرور ہمیں بخش دے گا، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔